بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں لوگ انتہائی اہم اور دلچسپ قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا سوال آ رہا ہو اور کسی بھی مذہب سے متعلق آ رہا ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں آئے ہوئے ایک طالب علم نے ڈاکٹر صاحب سے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ سوال پوچھا۔ اس سوال کو اور ڈاکٹر صاحب کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں تاکہ جو سوال و جواب ہوئے ہیں اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 72 چیزیں قرب قیامت کی علامات ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نماز کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کریں گے۔ ناظرین کرام، پوری حدیث میں نے آپ کے لیے سلائیڈ پر چلا دی ہے۔ اگر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور یقیناً پھر آپ بہت سارے لوگ اس سے اکتا جائیں گے، اس لیے میں نے پوری حدیث سلائیڈ پر چلا دی ہے کہ اگر آپ اس پوری حدیث کو پڑھنا چاہیں تو آپ ویڈیو کو روک کر پوری حدیث پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جو ویڈیو کا مین مقصد ہے، ہم ویڈیو کے مین مقصد کی طرف آتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا گیا اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تو آئیے اس سوال اور جواب کو سنتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکمل حدیث کی سلائیڈ بھی اسکرین پر چل رہی ہے، آپ اس کو روک کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور آخر میں اس حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور یہ مکمل حدیث آپ کے لیے سلائیڈ پر چل چکی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ Second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا۔ کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے جو بھی ٹائم ہے۔ لنچ بریک تو ملتا ہے، جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے، لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ یہ پڑھنا فرض ہے، اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے۔ صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے۔ قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح
आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। ये हदीस है बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692 कि जब आप नमाज पढ़ते हैं हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666 अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ, नमाज पढ़ते वक्त ये फर्ज है। होप द आंसर द क्वेश्चन। नाज़रीन कराम, इससे मालूम हुआ कि नमाज इंतहाई ज़रूरी है और किसी भी हाल में मर्द के लिए माफ़ नहीं है। तो लिहाजा कॉलेज हो या स्कूल हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए।